دوستو اگر آپ نے اس کہانی کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو ابھی تک نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ پھر ٹونی چڑیا اپنی بیٹی پنکی چڑیا کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے! ٹونی چڑیا نے اس درخت میں تو بہت زیادہ گھر بنا لیے۔ اب میں یہ سارے کے سارے گھر دوسرے پرندوں کو بیچ دوں گا اور پھر تو میرے پاس دولت ہی دولت ہو جائے گی اور رانو کبھی پھر میرے پاس واپس آ جائے گی۔ پنکی چڑیا، اس دفعہ تو ہماری محنت ضائع ہی ہو گئی۔ لگتا ہے اس سال ہم کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں نے اتنی محنت کی تھی، اس درخت پر ہم نے اتنے زیادہ گھر بنائے تھے اور اس کالو کوے نے ہمارے سارے کے سارے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ امی جان، اگر ہم دونوں کو معلوم ہوتا کہ یہ درخت کالو چاچو کی دوست چیل کا ہے تو ہم کبھی بھی اتنی زیادہ محنت کر کے اتنے زیادہ گھر نہیں بناتے اس درخت کے اوپر۔ ہاں پنکی چڑیا، اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سال کوئی بھی کاروبار کرنا ہمارے نصیب میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کالو کوے نے بہت زیادہ گندم کے دانے لے کر دوسرے پرندوں کو گھر اپنے بیچ دیے تھے۔ پھر سب کے سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی دن کچھ دیر کے بعد آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ ٹونی چڑیا کا گھونسلہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اسی وجہ سے ٹونی چڑیا کا گھونسلہ تیز آندھی اور بارش سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور پھر ٹونی چڑیا اور پنکی چڑیا بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہیں۔ پنکی چڑیا، بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح بارش ساری رات ہوتی رہی تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جی ہاں امی، اگر اسی طرح بارش ہوتی رہی تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ اس بارش کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ چلو پنکی چڑیا، اب ہم یہاں سے کہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں اور اس تیز بارش میں بھیگنے کی بجائے کہیں اور جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ٹونی چڑیا اور پنکی چڑیا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ٹونی چڑیا اور پنکی چڑیا دونوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹونی چڑیا کو بارش سے بچنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ اسی وجہ سے ٹونی چڑیا اور پنکی چڑیا تھک کر ایک درخت پر پھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ امی جی، ہم تو واپسی ایک درخت کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، ہمیں تو کوئی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ لگتا ہے آج ہمیں اسی طرح ساری رات بارش میں گزارنی پڑے گی۔ ٹونی چڑیا کے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آتا ہے۔ پھر ٹونی چڑیا پنکی چڑیا سے بولتی ہے، پنکی چڑیا میری بیٹی، تم یہیں پر بیٹھو، میں آتی ہوں۔ پھر ٹونی چڑیا پنکی چڑیا کو یہ بول کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا ایک کیلے کے درخت کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ٹونی چڑیا کیلے کے درخت کے 4 پتے توڑ لیتی ہے۔ ٹونی چڑیا وہاں سے 4 پتے لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر ٹونی چڑیا کیلے کے درخت کے پتوں کی مدد سے ایک چھپرا تیار کر لیتی ہے۔ ٹونی چڑیا اور پنکی چڑیا اسی چھپرے کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پنکی چڑیا میری بیٹی، آج کی رات ہم اسی بنائے ہوئے چھپرے کے نیچے گزار لیں گے، پھر کل تک بارش بھی رک جائے گی اور ہم بارش رکنے کے بعد ایک مضبوط اپنا گھر بنا لیں گے۔ اس کے بعد میری بیٹی ہم اسی بنائے ہوئے مضبوط گھر میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری طرف کالو کوے کی دوست کالو کوے سے ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ چیل کالو کوے کو ادھر ادھر تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر کالو کوے کی دوست کالو کوے کو تلاش کرتے کرتے ٹونی چڑیا کے پاس آ جاتی ہے۔ کالو کوے کی دوست چیل ٹونی چڑیا سے پوچھتی ہے، ارے چڑیا بہن، کالو کوا کہاں رہتا ہے؟ مجھے کالو کوے سے ملنا ہے۔
चील बहन, तुम्हें कालू कौवे से मिलना है। आप तो कालू कौवे की दोस्त लगती हैं। क्या आप कालू कौवे की दोस्त हैं? हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं कालू कौवे की दोस्त हूँ। मुझे तुम बताओ कि कालू कौवा कहाँ पर रहता है। अरे, उस दरख्त के नीचे तो कालू कौवे की दोस्त चील की कब्र है। कालू कौवे की दोस्त चील तो मर चुकी है, फिर कालू कौवे की ये दोस्त कैसे हो सकती है? फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे की सारी बातें कालू कौवे की दोस्त चील को बता देती है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें कालू कौवे ने झूठ बोला था। मेरा तो कोई भी दरख्त नहीं है। ये कालू कौवा तो बचपन से ही झूठ बोलना शुरू हो गया था, और कालू कौवे ने इस झूठ की वजह से अब तो मुझे भी मार दिया। मैं अभी जाती हूँ कालू कौवे के पास, और अभी उसको मज़ा मैं चखाती हूँ। फिर कालू कौवे की दोस्त चील और टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया कालू कौवे के पास रवाना हो जाती हैं। चील, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम अकेली आई हो? तुम अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आई? हाँ हाँ कालू कौवे, तुम तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारी दोस्त चील वो तो मर चुकी है और तुम्हारी दोस्त चील की कब्र इस दरख्त के नीचे है। कालू कौवे, तुम्हारी दोस्त चील तो जिंदा है, और तुमने ये भी बोला था कि ये दरख्त जिस पर मैंने इतनी मेहनत करके घर बनाए वो भी तुमने मुझसे ले लिए। तुम्हारी दोस्त चील तो खुद बोल रही है कि ये दरख्त उनका है ही नहीं। चिड़िया बहन, अब मैं सब समझ चुकी हूँ कि कालू कौवे ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं इस कालू कौवे को इसकी ज़रूर सज़ा दूंगी। चलो चलो कालू कौवे, इस चिड़िया बहन के जितने भी तुमने घर बेचे हैं, उन दूसरे परिंदों को, उन सब ने जितने भी तुम्हें गंदम के दाने दिए हैं, वो सब वापस कर दो इस चिड़िया को। कालू कौवा अपने डर की वजह से टूनी चिड़िया के सारे दाने वापस कर देता है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो। मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ गलत सलूक किया है। मुझे उसका पछतावा हो रहा है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है। फिर कालू कौवे की दोस्त कालू कौवे को बाहर निकाल देती है, और कालू कौवे की दोस्त रात गुजारने के लिए टूनी चिड़िया के पास ही रुक जाती है। और कालू कौवा इस साल भी बारिशों में भीगता रहता है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो मेहनत करते हैं वो कभी भी नहीं हारते, वो कभी भी नहीं डरते। उनको अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन मिल ही जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।